أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة النساء آية نمبر 101 101. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اور جب تم زمین میں سفر میں ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو مختصر کر دو، قصر کر دو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں یا تمہیں ستا سکتے ہیں۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ کافر تمہارے یعنی مسلمانوں کے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پہ غزوہ احد کے بعد، جیسے کہ ہم پچھلی جو لیسنز ہیں ان میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ ایک افراتفری کا سا سما تھا اور جنگ کا بہت خطرہ جو ہے مسلمانوں کے سروں پر منڈلاتا رہتا تھا، اور اکثر جنگ کی افواہیں اڑتی رہتی تھیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکل پڑا ہے، یا فلاں طرف سے حملہ ہونے کا اندیشہ ہے یا خدشہ ہے۔ تو مسلمان جو ہیں پھر ان کے مختلف گروپس بنائے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو پھر مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً ان ساری افواہوں کا کو اٹیسٹ کرنے کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کا سدباب کرنے کے لیے بھیجنا پڑتا تھا۔ تو اب دوران سفر نماز کو، یعنی جیسے آپ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، اپنے علاقے سے باہر نکلے ہیں، تو اب ظاہر سفر ہے آپ کا، تو سفر میں اب نماز کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ جو ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا والی بات ہے نا، یعنی تمہیں ہو سکتا ہے کہ تم نماز شروع کر لو اور نماز آرام سے جو جس طرح ہم اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اس طرح سکون سے نماز پڑھ رہے ہو، تو جو کافر تمہاری ٹوہ لگانے میں ہے، تمہاری طاق میں ہے، وہ تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بیان ہے کافروں کا یہ اس حوالے سے ہے۔ باقی جو قصر کے مسائل ہیں اور قصر نماز کے جو احکامات ہیں وہ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں کہ زمانہ امن میں بھی، یعنی آپ جیسے اب ہم امن کے زمانے میں ہیں، تو آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور یعنی سفر پر آپ نکل رہے ہیں تو نماز کو مختصراً پڑھنے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حدیث کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے، لہٰذا اس کے انعام کو قبول کرو، یعنی یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ ظاہر ہے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایز میں نہیں ہوتے، اس طرح کے کمفرٹیبل ماحول میں نہیں ہوتے جس طرح ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ تو اب باہر جب آپ جا رہے ہیں، لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، یا جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں کہیں قیام کی خاطر، ٹھیک ہے، خاص طور سے وہ سفر جس میں آپ نے گھر کے باہر کہیں قیام کرنا ہے، تو وہ جو سفر ہے اس کے اندر پھر آپ کے لیے قصر لازم ہے۔ اچھا، اس کی جو مقدار ہے، یعنی کتنا لمبا سفر ہو تو اس میں آپ قصر کر سکتے ہیں، علماء کے نزدیک اس کی مختلف آراء ہیں، جن میں آپ کے سامنے حضرت امام مالک کی بات رکھ رہی ہوں کہ ان کے نزدیک 48 مائلز یعنی 48 میل یا ایک دن رات سے کم کے یعنی ایک دن اور ایک پوری رات کا جو سفر ہے وہ تمہارے لیے قصر ہے، یعنی وہی سفر جس میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ اسی طرح ابن عباس کا بھی یہی کہنا ہے کہ 48 میل سے زیادہ کا جو سفر ہے وہ والا سفر جو ہے قصر نماز کے لیے کاؤنٹ ہوگا۔ امام شافعی کا بھی یہی خیال ہے کہ ایسا سفر جس میں ایک دن اور ایک رات یعنی اتنا لمبا ہو، اتنا اس کا ٹریول ہو کہ ایک دن اور ایک رات جو ہے اس میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، حضرت انس جو ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک 15 میل کے سفر میں بھی قصر کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے جو ہے سامنے جو آتی ہے، اور مختلف بعد میں فقہا اس کی تائید کرتے ہیں کہ ایک دن کا سفر جو ہے وہ قصر کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ائمہ ہیں ان کی بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ایک اگریڈ اپون بات ہے کہ ایسا سفر جس میں آپ اپنے گھر سے باہر ایک رات کم سے کم
یعنی آپ کو باہر قیام کرنا ہے، یعنی ایسا سفر کہ صبح آپ نکلے اور شام کو واپس آ گئے ہیں، اس میں پھر آپ کے لیے قصر نہیں ہوگی۔ لیکن وہ سفر کہ جو اتنا لمبا ہے کہ جو یعنی جہاں پر آپ قیام کر رہے ہیں، جا کے رہ رہے ہیں، وہ آپ کے سفر میں آئے گا۔ اچھا، پھر دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ پھر کتنے دنوں کا قیام جو ہے، یعنی میکسیمم کتنے دن آپ کہیں پر رہ رہے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں امام احمد کے نزدیک 4 دن کا جہاں ارادہ ہے، آپ نے جہاں پر 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، وہاں پر آپ قصر نماز پڑھیں گے، یعنی 4 دن کے بعد آپ کی قصر نماز ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ نے امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک 4 دن سے زیادہ جہاں پر آپ نے رہنا ہے، یعنی آپ وہاں پر 4-5 دن سے زیادہ رہنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس کی لمٹ بھی پتہ نہیں ہے، تو وہاں پر قصر نہیں ہوگی پھر، کیونکہ ظاہر ہے اتنا لمبا کہیں پر انسان اگر رہ رہا ہے تو وہ اس کو یعنی ہوم لائک فیلنگز ہے نا، وہاں پر وہ کمفرٹیبل ہے تبھی رہ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق، یعنی پاکستان میں ہم لوگ زیادہ تر حنفی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کے مطابق 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت اگر ہو، یعنی 15 دن سے کم پر آپ قصر پڑیں گے، لیکن جب آپ کی نیت 15 دن سے زیادہ کی ہے کہیں پر رہنے کی، تو پھر آپ کی قصر نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں علماء کا بالاتفاق یہ کہنا ہے کہ ایسی جگہ جہاں انسان مجبوری کی حالت میں رکا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، اس طرح کی حالت میں ہے کہ کام ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، تو وہاں پر پھر جب تک وہ رہے گا وہاں پر قصر نماز کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہیں ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہسپتال میں آپ کو رہنا پڑ رہا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں اور اس کی آپ صحت کے منتظر ہیں، تو پھر آپ کو اور آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر یہ کام میرا ختم ہو گیا یا کل ختم ہو گیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم کسی آفیشیل کام سے دوسری کسی شہر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا ٹائم لے گا وہ جو کام ہے، تو اور ہم مجبوری کی حالت میں ٹھہرے ہوتے ہیں کہ 3 days ہیں، 4 days ہیں، یعنی فکس آپ کے پاس اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں جب تک وہ آپ کا کام ختم نہیں ہوتا اور آپ وہاں ٹھہرے ہوئے، آپ کی نماز قصر ہوگی۔ Alright. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے اس میں کہ قصر جو ہے وہ پڑھنی کیسے ہے، یعنی کون سی نماز ہے جس کو ہم قصر کریں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جن نمازوں میں 4 رکعات فرض ہیں ان کو آپ 2 پر شفٹ کر دیں گے۔ جیسے ظہر میں ہمارے پاس 4 رکعات فرض ہیں، تو وہاں ظہر کی ہم صرف 2 فرض جو ہیں وہ قصر کی حالت میں پڑھیں گے۔ اسی طرح عصر کی بھی 2 ہو جائیں گی، جو 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گی، ٹھیک ہے، جیسے مغرب ہے وہ 3 ہے تو وہ 3 ہی رہیں گی۔ اسی طرح عشاء کی ہم 4 کی جگہ 2 کر لیں گے، اور وتر جو ہے پھر وہ اسی طرح آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ہے قصر کا حکم۔ اس کے حوالے سے مزید اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوا تو الگ سے اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم شادی شدہ خواتین اپنے میکے جاتی ہیں، وہ دوسرے شہر میں ہوتا ہے، تو کیا وہاں جا کر ہم نے قصر پڑھنی ہے؟ تو اس میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ کئی دفعہ میکا آپ کا جو ہے والدین جب تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جب تک ہوتے ہیں تب تک ایک اور بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یعنی وہ جگہ بھی آپ کے لیے اس طرح ہوم لائک نہیں ہوتی، یا آپ ادھر کمفرٹیبل اس طرح نہیں ہوتے جس طرح اپنے گھر میں ہیں، تو وہاں پر اب آپ کے اوپر یعنی یہ آپ پر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کی باقی ہر چیز کمفرٹیبل ہے، یو ہیو سیپریٹ روم، تو آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، ادروائز وہاں پر پھر آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے درمیان موجود ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کروا رہے ہیں، جماعت کروا رہے ہیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز اس طرح سے قائم کریں، یعنی نماز اس طرح سے پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھے۔
ٹھیک ہے، یعنی یہ حالت جنگ میں نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، کہ جو گروپس ہیں پوری، یعنی جو پورا گروہ ہے آرمی کا یا فوج کا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک پیچھے اپنے اسلحے پکڑ کے کھڑا رہے، ٹھیک ہے، ایک گروہ پیچھے والی قطار میں ہو، اور جو دوسری ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور پھر جب وہ سجدہ کریں تو وہ آپ کے پیچھے رہیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور پھر وہ جماعت آئے جو پیچھے کھڑی تھی، ٹھیک ہے، وہ پھر یعنی ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی اور ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی. ساری نماز ساری آرمی نے نہیں پڑھنی، یہ جنگ کی حالت میں نماز کا طریقہ ہے. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنی زرہ ہے، اپنے ویپنز ہیں، اسلحہ ہے، وہ پکڑے رکھیں گے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافر اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جب تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے ذرا سے بھی غافل ہو، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم سے حملہ کر دیں تمہاری غفلت کی حالت میں. جیسے آپ دیکھیں غزوہ احد میں بھی مسلمان جو ہیں جب وہ پہاڑ سے اتر آئے تھے تو پیچھے سے حملہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو. یعنی اگر بارش ہے اور تمہیں اپنا اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا بیمار ہے کوئی وہ اپنا اسلحہ اٹھا کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ رکھ سکتا ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور یعنی اپنے آپ کو الرٹ رکھو، اپنا بچاؤ کرتے رہو، اپنے آپ کو چوکنا رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز کو پورا کر لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں یاد کرو. وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم حالت امن میں آ جاؤ، اطمینان کی حالت میں آ جاؤ، تو پھر تم نے نماز کو جیسے عام دنوں میں مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے تو پھر اس طرح سے پورا کر لو. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، کیونکہ اللہ نے نماز کو مسلمانوں پر، مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خاص طور سے جنگ کے سے جو حالات ہیں جن میں امن میں نہیں ہیں اس کے حوالے سے گائیڈ لائنس دی گئی ہیں. اور آج کے دور میں بھی جہاں پر جنگیں ہیں، جہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں، وارز ہیں، وہاں پر انہی جو احکامات ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو خاص طور سے بات کی گئی کہ اللہ کو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر یاد کرو، یعنی اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جتنا تم پریشانی کی حالت میں ہو، جتنا تم حالت جنگ میں ہو یا کسی تکلیف میں ہو، یا ہم عام جو حالات میں جب لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے آپ اللہ کو ہر طریقے سے یعنی یاد کر سکتے ہیں. وہ جو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں کہ وضو کرنا ہے تو پھر اس کے بعد نماز پڑھنا ہے. اگر آپ ایسی کسی حالت میں جیسے ہاسپٹل میں اللہ نہ کرے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ذکر کرنا یہ پریشانی کو اور مصیبت کو دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جس وقت تکلیف میں ہیں، جس وقت ٹائم کم ہے، یا جس وقت کوئی ایسے آپ کاموں میں انوالو ہو گئے ہیں کہ جس میں آپ کو نماز جو ہے وہ پوری کی پوری آپ اس میں ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی جلدی ہے یا کچھ ایسی آپ کو حالت میں آپ ہیں کہ جس میں آپ نماز پڑھنے اگر لگ پڑیں گے تو آپ کا کوئی اور کام امپورٹنٹ جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو اس میں پھر یہ ایک یعنی اسی آیت سے ہم استنباط کر سکتے ہیں کہ اس حالت میں پھر آپ نماز کو مختصر کر سکتے ہیں. اس حالت میں مختصر سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کم کر لیجئے، صرف فرض پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، فرض صرف پڑھ لیجئے. جیسے اب ظہر کی نماز جو ہے وہ لمبی نماز ہے، تو اگر آپ مصیبت میں ہیں، کوئی آپ کو ایسا ارجنٹ کام ہے، یا جیسے خاص طور سے ہم جو جابز کرنے والے لوگ ہیں، اگر اتنا لمبا آپ کے پاس 10 منٹ 15
15 मिनट टाइम नहीं है, तो आप नमाज को क़ज़ा करने के बजाय उसकी जितनी पॉसिबल आपके पास टाइम है तो आप उसमें उसके फ़र्ज़ जो है उसको कम से कम ज़रूर अदा करें। इसी तरह यहाँ पर मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ जो नमाज है, यहाँ से एक और बात कि नमाज जो 2 नमाज़ें हम मिलाकर पढ़ते हैं, जमा बैन सलातैन, कि जिस वक्त आप कहीं पर यानी बिजी हैं या ऐसे काम में इन्वॉल्व है कि नमाज के क़ज़ा होने का खदशा है, तो ज़ोहर के साथ असर को मिलाकर पढ़ा जा सकता है, इस तरह असर के साथ ज़ोहर को मिलाकर पढ़ा जा सकता है। लेकिन कब? जब आप इंतहाई मुशक्क़त में हो, इंतहाई मुसीबत में हो और आपको लग रहा है कि हमारी नमाज जो है वो क़ज़ा हो जाएगी, तो क़ज़ा से बेहतर है कि आप उसको मिला लें। अदरवाइज जब आप हालत इत्मीनान में हैं, फ़इज़्ज़तमअनन्तुम, जब घर में है, सुकून में है, या इसी तरह कहीं जैसे ऑफिस में है, अपने अच्छी जगह है, नमाज पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में है या कहीं पर भी है जहाँ आपके पास नमाज पढ़ने का मुकम्मल एहतमाम से आप पढ़ सकते हैं, तो नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना ये अल्लाह को ज्यादा पसंद है। अच्छा जी, वला तहिनू फिब्तिगाइल कौम, और तुम दुश्मनों को तलाश करने में कमजोरी ना दिखाओ। यानी जैसे पता चल गया कि कहीं से आप पर हमला होने वाला है या कहीं से दुश्मन जो है अटैक करने वाला है, जो मैंने अभी आपको बताया ग़ज़वा उहद के बाद की सिचुएशन थी जो मदीना में, तो मुसलमानों को ये हिम्मत दी जा रही है कि तुम गिरोह को या जो वो गिरोह जो तुम पर अटैक करने वाला है उनकी ताक़ुब में सुस्ती ना करो, कमजोरी ना दिखाओ। इन तकूनु तअलमूना, अगर तुम जंग की तकलीफ उठा रहे हो, फ़इन्नहुम यअलमूना, तो वो भी तो तकलीफ में ही है ना, ठीक है, वो भी तो तकलीफ उठा रहे हैं, कमा तअलमून, जैसा कि तुम उठा रहे हो। व तर्जूना मिनल्लाहि मा ला यरजून, और तुम्हें तो अल्लाह से उम्मीद है अजर की कि अगर शहीद हो गए तो भी अजर है, अगर जीत कर आए, गाजी बन के आए तो भी अजर है। मा ला यरजून, और उनको तो कोई आखिरत की भी उम्मीद नहीं है। यानी ताज्जुब का मुकाम है कि अगर अहले ईमान हक की खातिर, सच की खातिर उतनी तकलीफें भी बर्दाश्त ना करें जितनी कुफार बातिल के की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए कि वो भी तो कितनी डेडिकेशन के साथ जंग लड़ रहे हैं। अभी जैसे जो हमारे आसपास के ममालिक में पूरी दुनिया की जो नेटो फोर्सेस इकट्ठी हुई होती थी, तो मैं हैरान हो रही होती थी कि किस तरह जैसे सीरिया में या जिस तरह इराक में या जिस तरह पहले अफगानिस्तान में, कैसे कहाँ कहाँ के जो आर्मी के अंदर कहाँ कहाँ किस किस मुल्क के फौजी जो हैं वो इन मुल्कों में पहुंचे होते थे जंगे करने के लिए। और आप देखिए कि हम मुसलमानों को तो एक यकीन है कि हम हक की खातिर जंग कर रहे हैं और अल्लाह की जो है वो अल्लाह के दीन की खातिर, और आखिरत में भी अजर, दुनिया में भी अजर की उम्मीद है। उनको किस चीज की उम्मीद है? इसके बावजूद उनके अंदर डेडिकेशन के कहाँ कहाँ से उठ के आए हुए। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह बहुत इल्म वाला, हिकमत वाला है। यहाँ से हम एक और चीज भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कुफ़ार जिनको पता है कि जो जो डाउटियर्स हैं, जिनको शुबा है अपने दीन के हवाले से, इसके बावजूद वो अपने दीन के लिए इतने यानी उनके अंदर डेडिकेशन है, इतनी सारी मुसीबतें और मुशक्क़तें उठा लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं अपने रिलीजन के लिए, ये जानते हुए भी कि उनके रिलीजन के अंदर उनके क्लियर नहीं है, उन पर डाउट्स हैं, बुक्स क्लियर नहीं है, बुक्स के कितने सारे वर्जन्स हैं, इसके बावजूद जो जो जहाँ जहाँ जिस तरह से मान रहा है उसको कैरी ऑन करता है। अभी ये मैं कल परसों, शायद आप लोगों ने भी इसको देखा हो, बल्कि बीबीसी पे जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखा, बीबीसी न्यूज में, कि दिवाली के बाद हिंदुओं के यहाँ एक खास पूजा होती है, जो वो एक दरिया है जो दिल्ली के अंदर से बहता है, उधर जाके करते हैं। अब वो जो दिल्ली का वो जो दरिया है वो इतना पोल्यूटेड हुआ है, यानी उसके अंदर पूरे न्यू दिल्ली के और आसपास के इलाकों का वो पूरा सिवरेज वहां पर जमा होता है उस दरिया में। और उस दरिया में ना पूरे ऐसे फोग फोग बनी हुई है, ऐसे बिल्कुल झाग झाग सी बनी हुई है पोल्यूशन की वजह से। और इसके बावजूद, और वो इतना टॉक्सिक पानी है, यानी जो साइंटिस्ट हैं या जो माहिर माहौलियात हैं वो मना कर रहे हैं सबको कि इस पानी के अंदर आप मत जाएं और ना अपने आप को बीमारियों में और इस तरह की तकलीफों में अपने आप को खुद इन्वॉल्व करें, क्योंकि पानी जहरीले
مواد पर मुश्तमिल है, उसमें एक तरह से इतना टॉक्सिक मादे हैं कि वो इंसानी सेहत के लिए जानलेवा है एक तरह से। इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में हिंदू वहां जाकर, आपको तस्वीरें भी मिल जाएंगी, उसी गंदे पानी में, इतने आलूदा पानी में वो खड़े होकर उसमें डुबकियां भी लगा रहे हैं और दुआएं भी मांग रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तकूनु तअलमून, अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए, फइन्नहुम यअलमून, तो उनको देखो वो भी उठाते हैं, कमा तअलमून, जो तुम उठाते हो, जिस तरह तुम डेडिकेशन रखते हो वो भी रखते हैं। इन वतरजून मिन अल्लाहि मा ला यरजून, और तुम्हें अल्लाह से उम्मीद है, उनको है नहीं। ठीक है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, बेशक हम आपकी तरफ जो किताब नाजिल कर रहे हैं, या जो हमने किताब नाजिल की है, बिलहक़्क़ि, हक के साथ है, सच सच बयान के साथ है, लितहकुम बैनन्नासि बिमा अराकल्लाह, ताकि आप लोगों के दरमियान उस हिकमत के साथ और उस हक के साथ फैसला कर सकें, उस राह रास्त की रोशनी में फैसला कर सकें जो अल्लाह ने आपको दिखाया है। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, और तुम ए नबी आप बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बने। अच्छा, इस आयत का जो है वो एक खास शान नजूल है, और वो ये है कि ये जो पूरा रुकू है इसमें देखेंगे हम, इसी वाक़े के हवाले से हमें जो है ये आयत मिलेंगी। हुआ ये था कि अंसार का एक कबीला था, बनी जफर उसका नाम था। ठीक है, अंसार जो मदीना में थे, उनके अंदर एक कोई शख्स था बनी जफर का, उसने एक अंसारी की जिरा चोरी कर ली। और जब वो उसने जिसकी चोरी की थी, उसने जब ढूंढना शुरू की, तो इसको डर हुआ कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो उसने क्या किया कि वो जो चोरी शुदा जिरा थी, वो एक यहूदी के घर में रखवा दी। अब यहूदी को तो नहीं पता था कि ये चोरी शुदा है। ठीक है, उसने वहां पर कहा ये मेरी जिरा तुम कुछ दिन संभाल के रख लो। अच्छा, जब माल तलाश करने वाले, जब उन्होंने तलाश करना शुरू किया, तो उनको जिरा जो है वो वहां से मिल गई, यहूदी के घर से मिल गई। बल्कि ये भी आता है बात जगहों पर कि वो जिस बंदे ने चोरी की थी उसने खुद ही बताया कि मैंने उस यहूदी को चोरी करते हुए देखा है, झूठ बोल दिया। अब सारे लोग मिलकर, वो जो बनी जफर पूरा बहुत बड़ा कबीला था, वो सारे लोग मिलकर उस यहूदी के पास गए, उससे पूछा। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास तो इस बंदे ने लाके रखवाई है, मैंने तो चोरी नहीं की। तो वो जो दूसरा बंदा था जो बज़ाहिर मुसलमान था, ठीक है, हालांकि वो मुनाफिकीन में से था, उसने कस्में खाना शुरू कर दी और अपने पूरे कबीले को अपने साथ मिला दिया कि मैंने तो चोरी नहीं की, और ये देखो यहूदी तो है ही, ये तो नबी का इनकार करने वाला है, ये तो हक को भी नहीं मानता, ये तो अल्लाह को भी नहीं मानता, और तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो, ये तो है ही खबीस, अल्लाह के रसूल को इतना इन्होंने नुकसान दिया है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो। अब वो सारे मिलकर, बनी जफर के जो लोग हैं वो सारे मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और जोरों शोर से अपने बंदे की फेवर में बात करने लगे और यहूदी के अगेंस्ट बात करने लगे। अब यहूदी के पास कोई और गवाह नहीं था, ठीक है, कि वो पेश करता। तो ये जो बंदा था जो असल में चोर था, इसने अपने साथ कई लोग मिला लिए हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब, यानी आपने उनकी जब बातें सुनी और इतना जोरों शोर से जो वो अपने फेवर में बात कर रहे थे, तो ये यानी करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के खिलाफ चोरी का मुकदमा कर देते। और इतने में ये आयत नाजिल हुई कि ए अल्लाह के नबी, हमने आपकी तरफ जो किताब भेजी है, इससे आप लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करना है। और खास तौर पे जो लोग आपके साथ इस तरह सामने आकर झगड़ा कर रहे हैं, वो खाइन हैं, ठीक है, वो खयानत करने वाले हैं, वो गलत हैं। वस्तगफिरिल्लाह, और आपने उनकी उनकी बात सुनकर मान ली, तो इस पर अल्लाह से माफी मांगिए। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल लजीना यख्तानून अनफुसहुम, और आप मत झगड़ा करें उन लोगों की तरफ से, मत यानी फाइट करें उन लोगों की तरफ से जो कि खुद अपने लिए, अपनी जानों पर खयानत करने वाले हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, बेशक अल्लाह ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो खयानतकार हो और गुनाहगार हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा गाइड किया गया। और यहाँ एक बड़ी अहम चीज जो है हम मुसलमानों के लिए अकीदे की भी क्लियर हो रही है कि जिस चीज का अल्लाह ने इल्म दिया, अंबिया को भी सिर्फ वही इल्म था।
دوسرا آپ دیکھیے کہ فوراً وحی اس لیے نازل ہوئی کہ اگر غلط فیصلہ ہو جاتا تو یہودی جو ہیں وہ سارے کے سارے یہ کہنے پہ حق بجانب تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کو نہیں پتہ چلا کہ کون سچ پر ہے اور کون جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے مدد نازل کی گئی کہ وحی کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم اپیرنٹلی جو لوگ بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں اور جو بہت اپنے فیئر ہونے کا اور اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں بھی بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. خاص طور پہ اولاد کے حوالے سے پیرنٹس کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ سارے بچے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک بچہ جو ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ جو ایک بچہ ہے وہ ٹھیک ہو اور سارے جو مل کر ایک طرف ہیں وہ غلط ہوں. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آئے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگ کر ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. اسی طرح یہاں سے ہم اپنا عقیدہ دوبارہ جو ہے وہ فریش کر رہے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. آنے والے وقت کا یا جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ اس علم میں یکتا ہے، واحد ہے. اللہ نے صرف اتنا ہی دوسروں کو دیا، انبیاء کو جو اس کے خاص بندے تھے ان کو دیا جتنا وہ چاہتا تھا. باقی اس کا جو سارا علم ہے وہ اسی کے پاس ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو حق کو چھپایا جا سکتا ہے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، اور اللہ ان کے ساتھ تھا، یعنی ان کی بات سن رہا تھا. اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ راتوں کو مشورہ کر رہے تھے اللہ کی مرضی کے خلاف. ٹھیک ہے، جب آپس میں پلان کر رہے تھے کہ ہم یہودی کے اوپر تھوپ دیتے ہیں ساری بات. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ انسانوں کے اعمال کو گھیرنے والا ہے. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ہاں تم ہؤلاء، خبردار تم وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ تم نے اللہ کے سامنے دنیا کی زندگی کے حوالے سے جھگڑا کیا. یعنی تم نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب آخرت میں کون ان کا وکیل ہوگا، کون ان کو بچائے گا، اللہ کے سامنے ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کی طرف سے اللہ کے سامنے بات کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں تو ان مجرموں کی طرف سے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، مجرم کے حق میں بھی انہوں نے بات کر لی، مسلمان بھی ان کے ساتھ ہو گئے وہ جس بندے نے جھوٹ بولا تھا. لیکن تم ذرا یہ سوچو کہ قیامت کے دن جب یہ جھگڑا پیش کیا جائے گا تو تم میں سے کس کی ہمت ہوگی کہ بات کریں. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے معاملات میں سچ کا اور حق کا ساتھ دو، نہ کہ اپنے رشتوں کا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے غلط کام کر کے اپنے جان پر ظلم کر دیا. ثم یستغفر اللہ، پھر اس کو اپنے گناہ کی ریئلائزیشن ہوئی، احساس ہوا، اور اس نے اللہ سے معافی مانگی، معافی کی درخواست کی. یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت جلدی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جب کبھی محسوس ہو جائے کہ ہاں ہم نے اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے، خاص طور پہ اللہ کا دین پڑھتے ہوئے، اللہ کی باتیں پڑھتے ہوئے، جب کبھی اپنے گناہ یاد آ جائیں، اپنے کام یاد آ جائیں کہ ہم نے فلاں وقت میں ظاہریت کا ساتھ دیا اور ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں حق پہ کون تھا یا اس میں سچے رستے پہ کون تھا، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو بے شک وہ جو گناہ ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ بڑے علم والا، حکمت والا ہے. یعنی یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم گناہ کر کے اس کی معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اللہ ہمیں بخش دیتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی گناہ کر کے اس پہ معافی نہیں مانگتے تو وہ ایک گناہ جو ہے ہماری اپنی جان کے خلاف اس کے اندر یعنی ایک وبال
کی صورت میں وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے ہم نے کتنا پرانا کوئی گناہ کیا ہوا ہے, لیکن اگر ہم نے اس پہ اللہ سے معافی نہیں مانگی تو اس گناہ کا وبال ہماری زندگی میں ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے, شامل ہوتا رہتا ہے, جب تک ہم اس سے اس گناہ کو ریئلائز کر کے معافی نہ مانگ لیں. اور یہاں پر میں ایک چیز آپ کو یاد کرواتی چلوں, شاید پہلے بھی میں نے بتائی تھی, کہ جو گناہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے, جیسے ہم نے اللہ کے حق میں یا فرائض میں یا عبادات میں کوئی کمی بیشی کی, تو وہ تو ہم نے ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگنی ہے. لیکن وہ گناہ جس میں انسان شامل ہو گیا, کوئی کسی پہ الزام لگا دیا, کسی پہ جھوٹا بہتان لگا دیا, کسی کی غیبت کر دی, کسی کا حق مار دیا, کسی کے اوپر حسد سے یا جالسی سے اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی, اس کی عزتیں ختم کرنے کی کوشش کی, تو اب ہمیں جب ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا ہے, تو پھر اللہ سے معافی نہیں مانگنی. پھر معافی اس بندے سے جب تک نہیں ہم مانگتے, جب تک اس سے سوری نہیں کرتے, اس سے معافی نہیں مانگتے, تب تک اللہ معاف نہیں کرتا. اور یہ بخاری شریف میں باب التوبہ میں پہلی جو حدیث ہے اس میں توبہ کی شرائط بتائی گئی ہیں, وہاں سے آپ کو یہ ڈیٹیل میں مل جائیں گی کہ بندے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی کمی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, تو اس کو معاف کروانے کی 3 شرائط ہیں, اور بندے کے درمیان اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو اس کو معاف کرنے کی 4 شرائط ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان جو 3 شرائط ہیں, ان میں یہ ہے کہ انسان نادم ہو, اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے, اور پکا ارادہ کرے کہ میں اب دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا, تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور بندے کے درمیان جو ہے, تو پہلی 3 تو یہی شرائط ہوں کہ نادم ہوں, شرمندہ ہوں, سخت دل میں شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا, فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں, یہ نہیں کہ کر بھی رہے ہیں اور شرمندہ بھی ہیں کہ اچھا پھر کبھی چھوڑ دیں گے. نمبر 3 کہ پکا ارادہ کریں کہ اللہ جی مجھے معاف کر دیں, میں آئندہ نہیں کروں گا. اور نمبر 4 ان دا موسٹ امپورٹنٹ ون, کہ اس بندے سے جس کے حق میں ہمارے سے غلطی ہوئی ہے, جس پہ الزام لگ گیا ہے, جس کے حوالے سے ہم نے بات کر دی بغیر تصدیق کے, جیسے ہم خواتین عام طور پر گوسپس میں ہی کتنے سارے لوگوں کے اوپر الزامات لگا جاتے ہیں, تو جب تک اس سے ڈائریکٹ ہم معافی نہیں مانگتے تب تک ہماری جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے بڑا الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ کسی سے منہ پہ کھڑے ہو کر معافی مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا, اور جو کوئی غلطی یا گناہ کر بیٹھے, ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا, پھر وہ اس کے ساتھ اس گناہ کے ساتھ کسی بے گناہ پر الزام لگائے, فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, تو تحقیق اس نے اپنے لیے بہت بڑا گناہ اور بہتان کما لیا. یعنی اب یہ ایسا گناہ اور ایسا وبال جو دوسروں پر جو ہے تھوپ کر, الزام تھوپ کر اس نے کمایا ہے, یہ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لے لیا, کہ جو کہ اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دینی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں ہی صرف ملے گی, دنیا سے ہی آپ کی جو ہمارے جو گناہ ہیں یا ہمارے اعمال ہیں اس کی نحوست ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاملات میں بے برکتی, صحت میں بے برکتی, تعلقات میں بے برکتی, زندگی میں بے برکتی, ٹھیک ہے, بے سکونی, یہ ساری جو چیزیں جب فیل کریں تو ضرور اپنے آپ کو ری چیک کرنا چاہیے, اپنے آپ کو, اپنے پورے ماضی کو اپنے سامنے رکھ کر, کہ کہیں کسی پر ایسے ہمارے سے الزام تو نہیں لگ گیا, کہیں کسی پر کوئی ایسا بہتان تو نہیں لگا دیا کہ وہ بے قصور تھا اور وہ بہتان آج تک, وہ جو الزام ہے وہ آج تک میری زندگی کے لیے وبال بنا ہوا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, تو ان میں سے ایک گروہ نے تو پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے پورے اکٹھے ہو کر آ گئے تھے کہ چوری یہودی نے کی ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ, اور یہ جو بہکانے والا معاملہ ہے نا, یہ اصل میں وہ اپنے آپ کو بہکاوے میں ڈال رہے تھے, آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس چال سے نقصان نہیں پہنچا سکتے, بلکہ اپنی ذات کو نقصان دے رہے ہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. یہ اللہ کی جو وحی آپ پر نازل ہو گئی اور آپ کو سچائی کا بتا دیا گیا, تو یہ اس چیز کا یعنی ثبوت ہے کہ اللہ کا
آپ کے ساتھ جو تعلق ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اللہ نے آپ کو وہ سکھا دیا, وہ بتا دیا جو آپ کو معلوم نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان خفیہ سرگوشیوں میں, ان لوگوں کی جو خفیہ جو پلاننگز ہوتی ہیں, ان میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو چھپ کر پلان چل رہے ہوتے ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے میری بہنوں, کہ جو چھپ چھپ کر لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, یہ چھپ چھپ کر, کئی دفعہ ہمیں خود کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف لوگ سازشیں کر رہے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, نہ ان کے لیے اور نہ تمہیں اس کا کوئی نقصان پہنچے گا. الا من امر بصدقۃ, سوائے کسی نے چھپ کر کوئی صدقہ کرنے کا کسی کو کہا, او معروف, یا نیکی کی ایک دوسرے کو نصیحت کی, او اصلاح بین الناس, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا کام کیا. یعنی جو چھپ چھپ کر پلاننگز اور سازشیں چل رہی ہوتی ہیں, اس کا پارٹ مت بنو, کیونکہ اس میں کوئی بھلائی نہیں, نہ دنیا کی نہ آخرت کی, اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, خاص طور سے مجھے لگتا ہے یہ سورۃ النساء میں یہ جو آیت ہے نا, یہ جو ہم خواتین ہیں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ ہمیں جیسے فیملی جو گیدرنگز ہیں ان میں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ 4-5 خواتین رشتہ دار جو ہیں مجھے اپنے باتوں میں شامل نہیں کر رہی ہیں, مجھے نہیں بتاتی, یہ خود آپس میں انہوں نے گروہ بنایا ہوا ہے, گروپ بنایا ہوا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کسی کے خلاف کیا کیا سازشیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ میاں مجھے اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس طرح چھپ چھپ کر پلاننگز اور باتیں, اور نجوا کہتے ہیں, نجوا لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں, حالانکہ نجوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کان میں کوئی سرگوشی کرنا. ٹھیک ہے, جیسے آپ کسی گیدرنگ میں ہیں تو 2-3 خواتین کا اکثر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چپک کے بیٹھیں گی اور ایک دوسرے کے کان میں بولتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے, ایسا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ جو اس طرح چھپ چھپ کے تم بات کر رہے ہو یا کسی کے بھی خلاف کر رہے ہو, وہ اگر بہتان ہے تو تمہارے سر پہ پڑ جائے گا, اس کا تو تمہیں پھر اچھا خاصا بھگتنا پڑے گا گناہ. ٹھیک ہے, تو اگر تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنی بھی ہے تو صدقہ کرنے کا حکم کرو, یا نیکی کا حکم کرو, یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو کوئی اس طرح کرے گا, یعنی دوسروں سے اس لیے تعلق رکھے گا کہ ان کو نیکی کی طرف لگائے, ان کی اصلاح کرے, اپنی اصلاح کرے, تو اور وہ یہ اس لیے کرے گا کہ اللہ راضی ہو جائے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو پھر ہم اسے جلدی بہت بڑا اجر دیں گے. جلدی یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, اور جو کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے, ان کے طریقے کی, ان کے احکامات کی, جبکہ ان کی بات ہدایت واضح ہو گئی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کا جو رستہ ہے اس کے علاوہ چیزوں کو اڈاپٹ کرے یا ان چیزوں کے پیچھے جائے جو مومنین کے لیے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے, یعنی انہی کاموں میں مصروف رکھیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور پھر ہم اسے جہنم میں جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور کتنی بری جگہ ہے جہنم, جو کہ اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پھر اپنی اصلاح نہیں کرتا, اور جب پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے گوسپس کرنا اور دوسروں کی باتیں کرنا اور دوسروں کے حوالے سے جو ہے وہ اوپینینز دیتے رہنا. ٹھیک ہے, اگر اللہ کی طرف سے ہدایت سامنے آ گئی, اس کے باوجود ان کاموں کو جاری رکھا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ سبیل المؤمنین نہیں ہے. سبیل المؤمنین یا مومنین کا رستہ تو کیا ہے کہ وہ لوگوں کی اور اپنی اصلاح کی فکر کریں, وہ دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کی اور اچھائیاں کرنے کی ترغیب دیں, اور خود اپنے آپ کو بھی اس چیز کو جو ہے وہ ریفریش کرتے رہیں اپنے آپ کے لیے بھی. لیکن اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے, جن کے پیچھے آج ہماری ایک بڑی تعداد ہے, خاص طور پہ خواتین کی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسے انہی معاملات میں الجھائے رکھیں گے, پھر اس کے وہ کام نہیں ختم ہونے والے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, پھر وہ اسی فیملی پالیٹکس میں الجھا رہے گا, پھر وہ انہی پالیٹکس میں اس کا پورا وقت نکل جائے گا, اور آخرت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ,
بے شک اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں جسے وہ چاہے گا اس کو بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور بھٹک گیا حق کے رستے سے. ٹھیک ہے، شرک جو توحید کی ضد ہے یعنی اپوزٹ ہے توحید کا. ہر وہ صفت یا کوالٹی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو صرف اللہ کی خالق کی یونیکنیس ہے، اگر وہ چیز ہم انسانوں میں بھی ایڈ کر دیں گے، اللہ تو کر ہی سکتا ہے، انسان بھی کر سکتے ہیں. دعا اللہ سنتا ہے ہر وقت ہر جگہ، جو الفاظ بولتی ہے وہ بھی، جو نہیں بولے دل میں وہ بھی. اس کے اللہ کے علاوہ ہم سمجھیں کہ کوئی اور بھی میری دعائیں سن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اب اس صفت میں یونیک نہ رہے نا، ہم نے خالق کی یونیکنیس تو ختم کر دی. ٹھیک ہے، اصل میں توحید کیا ہے؟ یونیکنیس بٹوین خالق اینڈ مخلوق. خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک انفرادیت ہے، ایک ڈفرنس ہے، وہ ہے توحید. اور جب ہم اس ڈفرنس کو، اس فرق کو، اس انفرادیت کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ذات کے لیے، چاہے وہ نبی کی ذات ہے، چاہے صحابہ کی ہے، چاہے اولیاء اللہ کی ہے، جب وہ کمپرومائز کرتے ہیں، ہم مکس اپ کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا. اور شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اس میں دوبارہ یاد دہانی کرواتی چلوں میں آپ کو کہ شرک خفی اور شرک جلی دونوں طرح کے شرک سے بچنا ہے. شرک جلی تو وہ ہے کہ جو سامنے شرک کر رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا ہے، چاند ستاروں کی ہے، نیچرل جو آبجیکٹس ہیں ان کی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. شرک خفی کیا ہے؟ یعنی جو حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شرک خفی کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اللہ کو اور آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیے. تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی عبادت کرے اور اس کو بہتر کر لے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے. یعنی ہم عام طور پہ جو عبادت کرتے ہیں اس میں اور جو لوگوں کے سامنے کرے تو اس میں فرق ہو. ٹھیک ہے، کوالٹی بہتر کر لیں کہ جی لوگ دیکھ رہے ہیں. یا ہم جو بھی کام کریں، آگے چل کے ہم سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے کہ منافقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جہاں صدقات ہم نے چھپ کر دینے ہوتے ہیں وہاں معمولی سی رقم دے دیتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ایک کھجور کی گٹھلی کو بھی قبول کرتا ہے. اور جہاں اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ لاکھوں آرام سے دے دیتے ہیں. تو کیا وہ قبول ہو رہا ہے؟ پھر کیا وہ چیز قابل قبول ہوگی ہمارے لیے کہ جب ہم نے اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے اپنے اعمال کرنا شروع کر دیے؟ یہ بھی شرک ہے. امید، محبت سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے لیے. جو مومنین ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا اور اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کے کہے گئے اعمال اور جو احکامات ہیں ان کو کمپرومائز کر دینا، ان کو اگنور کر دینا، جی کر لیں گے کوئی بات نہیں بندے خوش ہو جائیں، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، تو شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قبروں پہ سجدے کرنے لگ پڑے اور ہم بتوں کے سامنے پوجا کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے. بہت سارا شرک خفی مجھے لگتا ہے ہماری زندگیوں میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دکھانے کے لیے لباس پہنا کہ دوسرے دیکھ کر خوش ہو جائیں تو وہ بھی ریا میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائیں گے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک، یعنی مائنر سے میجر تک کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ سے اٹیچ رکھیں. ہم اپنا ہر کام اللہ کے لیے کریں، نہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے. ہر وہ کام جو ہم اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے لیے کر رہے ہیں اور ان سے امید رکھ رہے ہیں اجر کی، اور ان سے اچھائی چاہتے ہیں اس کے بدلے میں، اور ان سے جو ہے وہ اپنا فائدہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ شرک خفی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. رات کو اسی لیے سونے سے پہلے ان تمام اعمال کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگ کے سونا چاہیے، کلمہ طیبہ پڑھ کے سونا چاہیے، تاکہ اگر پورے دن میں ہم سے کچھ ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے ان انٹینشنلی تو پھر ہم اس کی معافی مانگ کر اللہ سے سوئیں. ان يدعون من دونه الا اناثا، لوگ اللہ کے علاوہ
देवियों को यानी अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बना रहे हैं, यानी कुफार मक्का की बात हो रही है। वइन यदऊन इल्ला शैतानम मरीदा, और शैतान को माबूद उन्होंने जो एक सरकश है, जो अल्लाह का बागी है, नाफरमान है, उसको एक तरह से जो है वो अपना माबूद बना लिया। यानी माबूद से क्या मुराद है जिसका अब जिसके आप स्लेव बन जाए, ठीक है, जिसके पीछे चल पड़े, जिसके कहे पे आप चल रहे हो, आप तो फिर उसी की इबादत कर रहे हैं ना। आगे सूरत शूरा में हम एक आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और सूरह लुकमान में भी इसी से मिलती जुलती आयत है कि आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने आप को अपना माबूद बना लिया, ठीक है। और ये कौन लोग हैं अपने आप को जिन्होंने अपना माबूद बना लिया? कि जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को, अपनी पसंद को अल्लाह के कहे पर फौकियत दी। अगर एक तरफ अल्लाह का हुक्म है, एक तरफ मेरी चाहत है, मेरी पसंद है, और मैं अपनी पसंद के पीछे चल रही हूँ, तो फिर इसका क्या मतलब है कि मेरा माबूद को मैं मतलब किसको अपना रब मान रही हूँ? अपने आप को, अपनी चाहत को, ठीक है। लाअनहुल्लाह, उस शैतान पर अल्लाह की लानत। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूदा, कि लोग उस शैतान के पीछे चल रहे हैं कि जिसने अल्लाह से कसम खाई थी कि मैं तेरे बंदों में से, उनकी जिंदगियों में से एक हिस्सा अपना जरूर रखूंगा, तेरे बंदों की जिंदगियों में मेरा हिस्सा जरूर रहेगा। वला उज़िल्लन्नहुम, और मैं जरूर बेजरूर, ये जो नून पे शद आ रही है ना, ला अत्तखिज़न्ना वला उज़िल्लन्ना वला उमन्नियन्ना वला आमुरन्ना फलयुबत्तिकुन्ना, ये नून जब तशदीद वाला आ जाता है तो इसका मतलब कसमिया हो जाता है, यानी मैं जरूर ये काम करूंगा, मुझे कसम है कि मैं ये काम करूंगा। वला उज़िल्लन्नहुम, ये शैतान ने अल्लाह को कहा कि मैं जरूर तेरे बंदों को भटकाऊंगा। वला उमन्नियन्नहुम, और मैं उनके दिलों में उम्मीदें पैदा करूंगा, डिजायर्स और ख्वाहिशात पैदा करूंगा। वला आमुरन्नहुम, और मैं उनको जरूर हुक्म दूंगा। फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, तो वो मवेशियों के कान काट के रखेंगे, यानी उस पर निशान लगा के रखेंगे, कान काटेंगे। वला आमुरन्नहुम, और मैं उनको हुक्म दूंगा जरूर। फलयुगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, तो वो अल्लाह की तख्लीक को, अल्लाह की बनावट को जरूर बदलेंगे। अब शैतान के काम देखें जरा, कैसे बड़े बड़े उसने अल्लाह से जो है अल्लाह के सामने खड़ी होकर कस्में खाई हुई हैं। सूरतुल असरा, सूरह बनी इसराइल जो है, उसमें मैं चाहूंगी कि जरूर हम इसको तफसीरुल कुरान बिल कुरान करते हुए इसको देख लें। 15वें सिपारे में है कि जिसमें शैतान ये बता रहा है कि मैं किन किन तरीकों से इंसान के ऊपर अटैक करता हूँ। मैंने पहले खोल के नहीं रखी, आपके सामने खोलने दीजिए। जिसका मफहूम ये है कि मैं उनकी औलादों में अपना हिस्सा रखूंगा, ये जो वादा कर रहा है ना कि मैं तेरे बंदों में से जरूर अपना हिस्सा निकालूंगा, एक मुकर्रर हिस्सा उनकी जिंदगियों में रखूंगा, मेरे से वो नहीं बच सकेंगे। और करूंगा मैं क्या कि उनकी औलादों में अपना हिस्सा रखूंगा, उनके माल में अपना हिस्सा रखूंगा, ठीक है। अब आप देखें औलादों में कैसे हिस्सा है कि हम हमारी औलाद को सपोर्ट कर रहे होते हैं कई दफा गुनाह के कामों में ना चाहते हुए भी, ठीक है। उनको यानी जिस तरह वो भलाई के कामों के अगेंस्ट अगर किसी काम में चल रहे हैं, बुराई के काम में चल रहे हैं, तो भी ना चाहते हुए भी माँ बाप उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको खुद लेके चल रहे होते हैं उस बुराई के काम में। और कई बार मैं इस चीज को विटनेस इस तरह से कर रही होती हूँ कि बच्चियां अपने माँ बाप के साथ आ रही होती हैं यूनिवर्सिटी में, बाप के साथ उतर रही हैं, लेकिन बेहद बेहिजाबी में, बड़े काबिल एतराज किस्म के लिबास में, और माँ बाप को पता भी होता है और मना नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये क्या है कि शैतान का हमें हमारी औलाद में से हिस्सा है। ये आयत नंबर है 64, आयत नंबर 64, बल्कि आयत नंबर 62 से हम इसको देखेंगे। क़ाल अरअयतक हाज़ा अल्लज़ी कररमत अलैया, कि जिस वक्त आदम की तख्लीक हुई और शैतान ने, इब्लीस ने अल्लाह की बात नहीं मानी और हज़रत आदम को जो सजदे ताज़ीमी अल्लाह ने करने का हुक्म दिया था वो नहीं किया,
تو अल्लाह ने शैतान को के ऊपर लानत अपनी कर दी और उसको यानी वहां से जाने का हुक्म दे दिया कि तुम अब आज से मेरे जो फटकारे हुए लोग हैं या मलऊन लोग हैं उनमें शामिल हो गए हो। तो उसने फिर शैतान ने उस वक्त क्या कहा, क़ाल अरअयतक हाज़ा अल्लज़ी कर्रमत अलैया, कि ए अल्लाह आप देखें कि ये जो शख्स है आदम, जिसकी वजह से जिसको आपने मुझ पर बुजुर्गी दी है, जिसको आपने मुझ पर प्रेफर किया है, लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामा, माजरत ये पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, अगर आप मुझे क़यामत तक ढील दे दें, यानी मेरी जिंदगी को लंबा कर दें क़यामत तक, लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, तो मैं इसकी सारी औलाद को अपने रास्ते पर लगा कर दिखाऊंगा आपको। वहां पर भी देखिए नून पे शक है, ये जो 15वें सिपारे में आयत है सूरे बनी इसराइल या सूरतुल इसरा, उसमें भी यही चीज है कि मैं उसकी सारी ज़ुर्रियत को, इंसान की, आदम की सारी औलाद को अपने रास्ते पर लगा लूंगा। क़ाल अज़हब, अल्लाह ताला ने फरमाया चला जा यहाँ से, दफा हो जा। फमन तबिअका मिनहुम, इन आदम की औलाद में से जिसने तेरी पैरवी की, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तो तुम सब का बदला फिर जहन्नुम होगा। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, और तू जिसे चाहे अपनी आवाज से बहका, यानी आवाज के जरिए भी शैतान हमें बहकाएगा। वअजलिब अलैहिम बिखैलिक, और इनको घोड़ों और सवारी की चीजों को जो है वो फैसिनेट करके, जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अच्छा फिर उसने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि तुम इनको अब, यानी ये अल्लाह हमें असल में टिप्स दे रहे हैं, ये हमें अल्लाह ताला जी बता रहे हैं कि तुम्हें इन इन जरियों से, इन इन तरीकों से शैतान तुम्हारी जिंदगियों में हिस्सा रखेगा और तुम्हें जहन्नुम के रास्ते पर लेकर चलेगा। यानी आवाज से, आवाज, म्यूजिक, ठीक है। इसी तरह कौन सी आवाज है जो हमें बहुत पुरकशिश लगती है, ऑपोजिट जेंडर की। इसीलिए आप देखिए कि जो गैर महरम है उनके साथ हुक्म दिया गया कि आप सख्ती से बात करें, फर्म लहजे से बात करें, लड़ने वाले लहजे में नहीं, लेकिन ऐसे फर्म लहजे से बात करें ताकि उनके दिल में कोई जो है वो आ ना सके, बुरा ख्याल ना आ सके, ठीक है। इसी तरह शैतान जो है वो अपने सवार और जो सवारी करने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब आप देखिए लोगों को गाड़ियों का और बाइक्स का, और ये एक ऐसी दौड़ है कि जिसके अंदर इंसान लगा हुआ है, हर कोई बेहतर से बेहतर सवारी लेना चाह रहा है और अपनी मौजूदा चीज को किसी और बेहतर चीज से चेंज करना चाह रहा है। और इसी चीज के अंदर कुछ लोगों को इतना जुनून होता है कि वो अपनी सारी जो आमदनी है और सारी जो रकम है वो इन चीजों पर खर्च कर देते हैं। वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, और शैतान इनकी माल और औलाद के अंदर अपना हिस्सा रखेगा। वइदहुम, और उनको वादे दिलाएगा। वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गरूरा, और शैतान के वादे सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे होंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो मेरे बंदे होंगे तुम्हारा उन पर बस नहीं चल पड़ेगा, तुम उन पर अपना बस नहीं चला सकोगे। वकफा बिरब्बिका वकीला, और उनके लिए तुम्हारा रब ही काफी होगा। ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 62 से 65 तफसीरुल कुरान बिल कुरान करते हुए मैंने आपको बताई। तो शैतान क्यों, किस तरह से बहकाएगा हमें, जरूर दिल में डालेगा ये काम मुश्किल है, अल्लाह के दीन का काम मुश्किल है, कुरान के लिए वक्त निकालना मुश्किल है, फिर कभी मैं कर लूंगी। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं हमारे लिए, हम बहुत चाह रहे होते हैं क्लास ज्वाइन करना, कुरान पढ़ना, तजवीद पढ़ना, क़िरात पढ़ना, लेकिन कैसे करें, टाइम ही नहीं है। और दुनिया की चीजें जो हम कर रहे होते हैं उसमें हमें इतनी सारी जो है वो डिजायर्स होती हैं, और उसमें हमें इतने बेनिफिट्स की उम्मीद होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ उससे मुझे ये फायदा मिलेगा, है ना। कुछ छोटा सा कोर्स भी अगर हम दुनिया के किसी चीज का करें, कुकिंग कोर्स कर रहे हैं या ड्राइविंग कोर्स कर रहे हैं या कोई सी भी चीज सीख रहे हैं, उसमें आप देखें कि जो अटेंडेंस है वो 100% होती है लोगों की, लेकिन उसके बदले में आप अगर अल्लाह के दीन के हवाले से कोई कोर्स या कोई चीज करवाएं, उसमें आपको बहुत कम लोग, बहुत चुने हुए लोग नजर आएंगे। इसी तरह शैतान हमें
حکم دے گا، یعنی ہمارے اندر آ کر وہ ہمیں جو ہے وہ انکریج کرے گا، موٹیویٹ کرے گا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اور اس زمانے میں اہل عرب جو ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے پیدا کر لیتی تھی تو اس کے کان کو کٹ لگا کے نا پھاڑ کر اس کو نشانی یہ رکھ دیتے تھے کہ ہم نے یہ اپنے دیوتا کے نام پر دے دیا۔ اسی طرح جس اونٹ کے 10 بچے ہو جاتے تھے اسے بھی دیوتا کے نام پر، جو اپنے بت ہوتے تھے ان کے نام پر وہ یعنی دان کر دیتے تھے، فکس کر دیتے تھے۔ بی ہمارے معاشروں میں بھی یہ چیز ہے، بڑے شہروں میں تو خیر نظر نہیں آتی، لیکن بہت سارے چھوٹے شہر ایسے ہیں کہ جن میں بچوں کے پورے سر منڈوا کر ایک لٹ جو ہے چھوڑ دی جاتی ہے کہ یہ جی ہمارے فلاں صاحب کی برکت سے یہ پیدا ہوا ہے تو یہ ان کے نام پر لٹ ہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے یہ اکثر بس سٹاپس وغیرہ پہ ہمیں وہ جو شاہدولہ پیر کے جن کو چوہے کہا جاتا ہے وہ نظر آتے ہیں، ان کے سر شرنکڈ ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پیدا ہوتے ہی ان کے سروں پر لوہے کے کیپس ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ گجرات کے علاقے میں پورا ایک مزار ہے جہاں پر لوگ اپنے بچے خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہ ہیں جہاں لوگ اپنے بچے جو ہے نا فکس کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا اس کام کے لیے ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں اور وہ جو اہل عرب کیا کرتے تھے یا کفار مکہ کیا کرتے تھے، کوئی فرق میں محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے آپ اپنی اولادوں میں سے، اپنے مال میں سے کسی چیز کو فکس کر دیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا اور یہ اپنی خلق کو ضرور بدلیں گے، اپنے آپ کو۔ آپ دیکھیں ہم خواتین کو خاص طور پر اسی میں بڑی ایک امپورٹنٹ بات میں بتانے لگی ہوں کہ یہ جو ہم آئی بروز پلک کر رہے ہوتے ہیں، وائی ٹو چینج آور فیس، ایسے ہی ہے نا، تاکہ ہم تھوڑا بہتر دکھ سکیں۔ کیوں؟ جو اللہ نے بنایا ہے اس سے ہم سیٹسفائڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہمیں یہ ڈال رہا ہے، جو ڈسسیٹسفیکشن ہے ہمارے اندر، کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ میں ان کو حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو آرڈر کروں گا چینج کرو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اسی طرح بہت ساری بچیاں لڑکوں کے ڈریس پہن کے اور اسی طرح کے پورا حلیہ بنا کے پھر رہی ہوتی ہیں، پیرنٹس ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھانا اور نہیں بتانا۔ اسی طرح بہت سارے بوائز دیکھیں آج کل تو بہت سارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ موقع ملا ہے یا نہیں، کہ اتنے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں کہ پیچھے سے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون چل رہی ہیں، سامنے جا کے پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی بھائی صاحب ہے۔ اسی طرح ایک دو بچوں کو میں نے باقاعدہ دیکھا ہے، لڑکوں کو، کہ انہوں نے ایک لمبا سا جھمکا پہنا ہوا ہے کان میں۔ یعنی وہ چیزیں جو آپ کی خلق کا حصہ نہیں ہے، آپ اپنی 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 جو شخصیت ہے اس کو تبدیل کر دیں اور اس میں بناوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں یہ پوری کی پوری جو چیز ہے یہ شیطانی احکامات سے ہے۔ ابھی ہیلووین گزرا، اس میں کس کس طرح کی شکلیں بنا کر اور پورے میڈیا میں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو پورا ہمارا ایون مسلم ممالک کے میڈیا بھی اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطان کرواتا ہے۔ جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا وہ پسند نہیں ہے، اس کو چینج کرتے رہیں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، اس کی سنی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی نہیں سنی، شیطان کو دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ ایک واضح اور بڑے نقصان کا شکار ہو گیا، اس کو بہت بڑا نقصان اس نے اپنے آپ کو پہنچایا۔ یعدہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے کہ یہ تم جو کر رہے ہو نا اس سے تم بہت پیاری لگو گے، یا تمہیں اچھا بنانے کے لیے ہے، اچھا پیش کرنے کے لیے ہے، تم اس سے پریزنٹیبل دکھو گے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور اس کو امیدیں دلاتا ہے انسان کو۔ یہ ہمارا خالق ہمیں بتا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں الرٹ کروا رہا ہے کہ یہ شیطان ایسا کرے گا، تمہیں بڑی بڑی امیدیں دلائے گا۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے رہے، سندخلہم جنات تجری، ہم انہیں جلدی داخل کریں گے، ان قریب، کیونکہ دیکھیں دنیا کی زندگی تو ہے ہی بڑی تھوڑی ہے نا، بہت تھوڑے سے سال ہیں، چند سال ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے گا، اللہ کی بات مان کر چلے گا،
تو پھر ہم اس کو ایسی جگہ داخل کریں گے کہ جہاں باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، شیطان کا وعدہ تو دھوکا ہے نا، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی بھی اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، آخرت کا انجام تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہوگا، نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہوگا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں اور وہ اللہ کا بیٹا ہے تو ہمیں بخشوا لے گا، یا موسیٰ کو مانتے ہیں یا عزیر اللہ کا بیٹا ہے وہ ہمیں نعوذ باللہ بخشوا لے گا۔ تو آخرت میں تمہارے اعمال پر بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا، جس نے برائی کی، یجزا بہ، وہ اسی طرح بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس کو برا بدلہ ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور پھر اس کو جو اپنی دنیا میں اس کے ساتھی تھے نا، جو اس کی برائی میں پارٹنرز تھے، ٹھیک ہے، برائی انسان کبھی بھی اکیلا نہیں کرتا، برائی بھی جیسے اچھائی جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ پورا ماحول بناؤ، سب لوگ مل کر کرو۔ اب جیسے میں آپ کے ساتھ مل کر جو پڑھ رہی ہوں، اکیلے میں بیٹھ کے تو اتنا شاید میں کبھی بھی نہ پڑھ سکوں، ہے نا؟ آپ سارے جو بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اکیلے میں تو شاید اتنی دیر ہم کبھی بھی نہ سن سکیں، تو اچھائی کے لیے بھی پارٹنرز چاہیے۔ اسی طرح برائی انسان اکیلا نہیں کرتا، اس میں وہ پارٹنرز ہوتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی۔ تو قیامت کے دن جو دنیا میں اس کے پارٹنرز ہیں، قیامت کے دن اس کو کبھی بھی وہ فائدہ نہیں دے سکیں گے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دوست اور کوئی مددگار جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیک کام کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، یعنی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے جینڈر کی کہ مردوں کو زیادہ اجر مل جائے گا اور عورتوں کو کم ملے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ایکویلٹی بیان کر دی، برابری بیان کر دی کہ کوئی فرق نہیں اللہ کی نظر میں مرد اور عورت میں، برابر ہے مرد اور عورت ہر طرح کے جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہر حساب سے، کہ جو کوئی اچھے کام کرے گا چاہے مرد ہے یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک نقیر کہتے ہیں کہ وہ جو کھجور کی اگر آپ گٹلی دیکھیں نا، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جہاں سے وہ بالکل شروع میں اس کے، ضرور اس کو دیکھیے گا، تو اتنا یعنی بہت چھوٹا مائنر سا بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے زیادہ زندگی گزارنے کا طریقہ کس کا اچھا ہے؟ دین کہتے ہیں لائف سٹائل کو، پوری زندگی کے نظام کو، دین کہتے ہیں ورلڈ ویو کو، آپ کے عقیدے کو، دنیا کے دیکھنے کے نظریے کو، تو سب سے اچھا دین اس کا ہے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنی زندگی میں اللہ کو فوکس کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، ٹوٹل سبمیشن، ٹھیک ہے، اوبیڈینس، عبودیہ، جس نے مکمل اطاعت کی اللہ کی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکیاں کرنے والا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی۔ ابراہیم کتنی آزمائشوں سے گزرے، کتنی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے، آپ دیکھیں بیوی بچے کو چھوڑ کر آنا پڑا ایک بے آب و گیا جگہ پر، اسی طرح بچے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، آگ میں گرائے گئے، اس کے باوجود اللہ سے جڑے رہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ خلیل کہتے ہیں خاص دوست، اسپیشل دوست۔ تو اگر تم بھی ابراہیم کی ملت پر، اسی کی سنت پر عمل کرو گے، آزمائشیں آئیں گی نا، جب ظاہر اپنا دین ہم نے وہ بنانا ہے کہ جس میں ہم نے اللہ کو فوکس کرنا ہے، پھر آزمائشیں تو آئیں گی، پھر آپ کو مختلف ٹرائل سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو اگر تم ان ٹرائلز اور آزمائشوں میں ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے فرم رہے، ثابت قدم رہے، تو کیا ہوگا کہ جیسے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا ہے،
اسی طرح اللہ تمہیں بھی اپنا دوست بنا لے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لے اور اللہ ہمارا دوست بن جائے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے. یہ جو پوری دنیا ہے نا, یہ اصل میں اللہ کی ہے. یہ جو محنتیں ہم دنیا بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اگر یہ محنت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو یہ جو دنیا ہے کس سے بلونگ کرتی, کس کی؟ اللہ کی. وہ ہمیں آرام سے آسانی سے یہ ساری چیزیں ویسی دے دے گا. لیکن اگر ہم نے محنتیں دنیا بنانے کی اور اللہ کو ناراض کر دیا تو دنیا تو اللہ کی ہے. اللہ نے پھر ہمیں وہ بالکل, آپ دیکھیے کہ اس مشکل ہو جائے گی نا. پھر جس کو اللہ نے ہمارے لیے ناممکن کر دیا وہ کوئی ہمیں دے سکتا ہے؟ اللہم لا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ جس کو تو روک لے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اللہم لا مانع, اے اللہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا, ما اعطیت جو تو دینے کا فیصلہ کرتے, ولا معطی اور اس کو کوئی نہیں دے سکتا, وہ کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا, لما منعت جس کو تو نے روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا اس کے لیے ہم چاہے کتنی ایفرٹس کریں ہمیں نہیں مل سکتی, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اور جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دی, پوری دنیا مل کر اس کو ہم سے دور کرنا چاہے ہم سے دور نہیں کر سکتی, کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اللہ نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, ہر چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. تو کتنا دھوکے کا فیصلہ ہے, کتنا نقصان کا فیصلہ ہے کہ جب ہم اللہ کے بجائے دنیا کو راضی کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں. جب ہماری ساری صبح سے شام تک کی محنتیں اور تھک کر چور ہو گئے جب ہم رات کو بستر پہ جاتے ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے سارے دن میں جو محنتیں کی, جن چیزوں میں میں تھکی ہوں آج سارا دن, ان میں سے کتنی ایسی تھی کہ جو اللہ کے لیے تھی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. تو پھر آپ دیکھیے اگر وہ والے کام زیادہ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں, تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت اور آخرت میں بھی برکت. لیکن اگر صرف دنیا 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 اسی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں, اور بچوں کو بھی آپ دیکھیے ہم نے اسی میں لگایا ہوا ہے, صبح سے شام ایک چکر میں گھوم رہے ہیں, نہ قرآن کی فکر, نہ نماز کی فکر, نہ اللہ کے دین کی فکر, نہ ہم ان کی اخلاقی تربیت کی فکر کر رہے ہیں, نہ بچوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں. صبح وہ اٹھتے ہیں, ان کو پتا ہم نے ٹائم پہ اسکول پہنچنا ہے, کیونکہ اسکول نہیں جائیں گے تو ہماری زندگی نہیں بنے گی. اس کے بعد اکیڈمیز کے چکر, اور مغرب کے وقت بچے بیچارے تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں, نہ ان کو اپنا ہوش, نہ ان کو اللہ کا ہوش, نہ دین کا ہوش. اور پھر وہی کہ مارکس کم ہے تو سوسائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کا خدا, ان کی دنیا بنا کے ان کو پیش کیا نا. ہم نے یہ بتایا کہ دنیا تمہاری خدا ہے, دنیا امپورٹنٹ ہے, یہ نہیں چھوٹنی چاہیے. تو دنیا جب نہیں ملے گی تو تم پھر اپنے آپ کو یہی کریں گے نا. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی خاتون نے پوچھا کہ میرے بچے کے مارکس تھوڑے کم آئے ہیں, تو تب سے کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے, اور ہر وقت روتا رہتا ہے, اور ہر وقت وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے, آسمان کو گھورتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی غلطی ہے یہ, آپ نے اس کے مارکس اس کو اتنے امپورٹنٹ بنا کے پیش کیے کہ اب اس کے لیے بیچارے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی. کیا یہی امپورٹنس ہم نے اس کے دل میں اللہ کی ڈالی ہے, اللہ کے نبی کی ڈالی ہے, قرآن کی ڈالی ہے, کہ دین پر چلنا بھی اتنا اہم ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی یا گناہ ہو گیا تو وہی فرسٹریشن اس میں آئے, وہی ٹینشن آئے, کیونکہ وہ ہم میں بھی نہیں آتی نا, تو ہمارے بچوں تک کیسے ٹرانسفر ہوگی. تو یہ جان لیں ہم, یہ یاد کر لیں ہم کہ کامیابی اسی کی ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا, جس نے اپنی دنیا خود اپنے ہاتھوں سے درست کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ کو سائڈ پہ کر دیا. تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جیسے ہماری پوری قوم کی اور ہم سب لوگوں کی بحثیت مجموعی اس وقت حالت ہے, ٹھیک ہے, نہ اللہ ہم سے راضی ہوا, نہ دنیا ہمیں ملی. دنیا میں بھی کہاں پہنچے ہیں ہم, کون سی ترقیاں ہم نے کر لی ہیں. حالت دیکھیں اس وقت ہم اپنی قوم کی, تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اتنی محنتیں اور اتنی اکیڈمیاں اور اتنی اسکولز, اتنا وہ اس دوڑ میں لگ کر پھر تو ایکسلنٹ چیزیں ہو جانی چاہیے تھی نا, نہیں ہو پائیں. اور اخلاقی لحاظ سے بھی آپ دیکھیے, اللہ معاف کرے, قتل و غارت روز سننے میں آ رہی ہوتی ہے. ابھی ایک بچی, بلکہ ہماری قرآن کلاس کا وہ حصہ ہے, انہوں نے ان کے بھائی کو, انہوں نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا,
اور اس سے مطالبہ کیا تو 25 سال کے لڑکے کو اگلے بندے نے شوٹ کر دیا کہ پیسے کیوں مجھ سے مانگے ہیں. ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے, کہاں کیسا ماحول ہم نے ان کو دیا ہے. یہ جو بھی کتنا بڑا کچھ عرصہ پہلا یہ جو نور مقدم والا ہمارے ہاں سانحہ ہوا اسلام آباد میں, اور بھی کئی ہیں, وہ تو چلیں ہائی کلاس کے لوگ ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کیا گیا, گلی محلوں میں تو روز ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم, اور پورا ویسٹ وہاں پر تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمیں نظر نہیں آتا نا, وہاں کی تو ہمیں باتیں پتہ نہیں چلتی. ابھی پچھلے دنوں یو ایس اے میں کوئی کانسرٹ ہو رہا تھا, میوزک کانسرٹ, اور 50,000 سے زیادہ لوگ لڑکے, نوجوان لڑکے لڑکیاں وہاں شریک تھے, اور وہاں کوئی آپس میں ایک دوسرے کو ہراس کرتے ہوئے کوئی بھگدڑ مچی, اور پتہ نہیں کتنے 100 لوگ نوجوان بچے بچیاں وہاں پر مر گئے. تو یعنی پوری سوسائٹی ہم نے انہی کے تعاقب میں کہ جو خدا کو نہیں مانتے, جو اللہ سے دور ہیں, ہم نے ان کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا اور ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر انہی کے پیچھے خود بھی چل پڑے اور اپنی اولاد کو بھی لے کے ان کو ماحول وہ دے دیا نا کہ تم نے ایسے کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو ہم بھی ناکام رہے اور ہماری نسل بھی ناکام. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم آسان راستہ چنیں. دین اسلام دین فطرت ہے, ہماری نیچر کا ریلیجن ہے. یہ اگینسٹ نیچر نہیں ہے, فطرت کے خلاف نہیں ہے, اس لیے بہت آسان ہے. ہر کام آسان ہے اس میں کرنا. جو مشکل ہے وہ گناہ ہے, جو بھی کرنا مشکل ہے وہ اصل میں ہے ہی گناہ. گناہ مشکل ہے, نیکی کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.